قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں پتہ نہیں کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کو ڈیفینڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ خائن تھا، یہ غدار تھا۔ تو تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں جھنڈے نہیں ہونے، تمہارے بزرگوں کے جھنڈے چڑھنے نے۔ ہاں، یہ کتنی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے چیز کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کے لیے وہ آیتیں نازل ہوئیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور پھر تابعی کہہ رہے کہ قریب تھا کہ دونوں بڑے برباد ہو جاتے جب انہوں نے بے خیالی میں حضور کی خدمت میں اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، آپس میں۔ یہاں میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے ان مسلمانوں کے لیے جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا مرشد، اپنا رہنما، اپنا امام مانتے ہیں، کہ وہ اللہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند کرنا اتنا ناپسند ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو جو لوگ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے پر لے کر آ رہے ہیں، ان کی گستاخی کا لیول کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے نہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو جائے تو ابو بکر و عمر کے بھی اعمال برباد ہو جائیں۔ اگر انہیں پتا ہوتا، وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ تو جو شخص نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کسی بزرگ، کسی امام، کسی بابے کو پیش کرے، اس کے اعمال کہاں سے باقی رہیں گے؟ وہ تو اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو نمونے کے طور پر صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کھڑا کیا بلکہ اس سے بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ اور یہ حوالہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت طاری ہوتی ہے نا، کسی زمانے میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ والا حوالہ دماغ میں بار بار آتا تھا، اب کچھ عرصے سے یہ چیز میرے دماغ میں بار بار سٹرائک کرتی ہے کہ ہمارے یہ دین تصوف کے ماننے والے لوگ، بریلوی اور دیوبندی، قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ تذکرۃ الاولیاء جو بریلوی اور دیوبندی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، فضائل اعمال میں بھی اس کے حوالے موجود ہیں، تبلیغی جماعت کی، اور فضان سنت دعوت اسلامی کی، اس میں بھی موجود ہے۔ شیخ فرید الدین عطار المتوفى 627 ہجری، جسے منگولوں نے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے منگولوں کو جلا کے راکھ کیوں نہیں کیا؟ اتنا بڑا بابا تھا، لمحہ پہ آ گیا۔ تو یہ اس نے نقل کیا بایزید بستامی کے بارے میں، اس پر تر رہا یہ کہ اعلی حضرت بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں ڈیفینڈ کیا اس بات کو کہ بایزید کہتا تھا
लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। आला हजरत ने भी दिफा किया हुआ है। ये कहते थे जी सूफियों की बातें छोड़ें, उनका कोई इतबार नहीं, वो टुन होते हैं, मजनून होते हैं, कलंदर होते हैं, जज्ब में होते हैं। आप किसी आलिम से बताएं, तो ये आलिम का लिखा हुआ है फतावा रज़विया आला हजरत का। उससे बढ़कर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तो वीडियो में पता नहीं किस कैफियत में बैठे हुए थे, इसको डिफेंड कर दिया। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। ज़ाहिर शमशीर आला हजरत है तो आला हजरत से ही फैज लेना था उन्होंने। आला हजरत कह रहे हैं इसकी तावील होगी कि बायज़ीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था। इसलिए जब हमसे कोई पूछता है ना अब कि आपका और दीन तसव्वुफ बरेलवी और देवबंदियों का इख्तलाफ क्या है, मैं कहता हूं जी मेरे शाफ़े माशर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी कब्र है मदीने में, और इन लोगों का शाफ़े माशर है बायज़ीद बुस्तामी। वो कहते हैं नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं उन्होंने जब कहा है कि जी क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया बायज़ीद बुस्तामी के झंडे के नीचे होंगे और उससे बढ़कर बायज़ीद का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, उसने हर एंगल से क्लियर किया है। जो वो कहना चाह रहा था उसने कन्वे कर दिया। इसमें तावील भी मुमकिन नहीं है। अगर वो सिर्फ इतना कहता ना कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे तो ये तावील कर लेते। वो थोड़ी देर के लिए नबी इस्लाम ने वो झंडा बायज़ीद के हाथों में दिया, बायज़ीद आगे चल रहा होगा, तमाम अंबिया और बाकी लोग भी उसके नीचे होंगे, तो ये अपने कुत्ते को हलाल कर सकते थे। हाँ, अपने कुत्ते को टॉमी बना सकते थे ये, लेकिन नहीं बना सके। उसमें आगे अल्फाज है लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। यानी इनका बायज़ीद और इनका आला हजरत और इनका वो शेख फरीदुद्दीन अत्तार मान रहा है कि क़यामत के दिन दो झंडे होने हैं, एक बायज़ीद के हाथों में होना है और एक रसूलुल्लाह के हाथों में होना है, और बायज़ीद के हाथों में जो झंडा है वो रसूलुल्लाह के झंडे से भी बड़ा होगा। हाँ, यही मतलब है लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, यानी नबी इस्लाम के झंडे से बड़ा मेरा झंडा होगा। तो दो झंडे ये माने में। वो कहते हैं जी अल्लाह बोल रहा था। अली अजमेरी साहब ने भी कशुल मजूब में लिखा कि जब बायज़ीद साहब कहते थे कि सुबहानी मा अअज़म शअनी, तो उनके मुंह से अल्लाह बोलता था। तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा। अंदाजा करो भाई, क़यामत के दिन तो झंडा है ही एक, और वो अल्लाह का झंडा है और वो रसूलुल्लाह के हाथों में होगा। ये बायज़ीद के हाथों में कौन सा झंडा आ गया? ये कहते थे कि जी आपको समझ नहीं है। मैंने कहा समझ आ गई है, मैंने झंडा भी ढूंढ लिया है। हाँ, देखे इनकी गुमशुदा चीजें हम ढूंढते हैं। इनसे ये बात गुम गई थी, कोई इनको बाबा नहीं मिल रहा था जो हवा में उड़ सके। हमने पीर भगोड़े शाह ढूंढ दिया इनको। वो खुद कह रहा है कि मैं मीनार पाकिस्तान से छलांग मारूंगा। बाबा लव ले उन सुटो नु। हाँ, ये कहते थे जी इमाम हनीफा की भी किताबें थी, गुम गई हैं, हमने ढूंढ ली। एक छोटी सी पुड़िया अल फिकुल अकबर, पहले सफे से ही ये भाग गए, जिस पर लिखा है कि रसूलुल्लाह के मां बाप हालत कुफर में गए, नाऊज़ु बिल्लाह। आप कह रहे नहीं नहीं वो आला हजरत ने कहा कि ये किताब का ये वाला हिस्सा साबित नहीं। ओ पहले ही 15 सफे ने पुड़िया नहीं जी, उधर भी सफे साबित कोई नहीं। तो हमने कहा कि नहीं नहीं इस तरह नहीं, भाग नहीं सकते। अच्छा अच्छा बताते हैं तुझे। मुल्ला अली कारी ने दिफा किया हुआ है इस अकीदे का। तो बरेलवियों की डॉक्ट्रिन में तो इमाम हनीफा गए, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हमने यह भी ढूंढ के इनको दिया कि बुखारी में और मुस्लिम में मौजूद है
کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ خائن تھا، یہ غدار تھا۔ تو تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں جھنڈے نہیں ہونے، تمہارے بزرگوں کے جھنڈے چڑھنے نے، ہاں، اور وہ یہ والے جھنڈے ہوں گے، ہم نے ڈھونڈ لیے جھنڈے۔ یہ تھے جناب ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، المتوفا 261 ہجری، 261 ہجری میں وہ اپنے انجام کو پہنچے، اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے، جدھر بھی ہیں ان کے بزرگ۔ سیم اسی سن میں ہمارا امام ہے، وہ ہے ابو یزید بستامی، یہ ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری۔ ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں۔ بازید اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا، امام مسلم رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی کنیت تھی ابو یزید، ان کی کنیت ہے ابو الحسین۔ اس نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اعلی حضرت نے بھی مانا، مفتی حنیف قریشی نے ویڈیو میں مانا۔ اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو تبدیل بھی نہیں ہوئی بھی، ہاں، انہیں بھی نہیں کہہ سکتے کہ تبدیل ہو گیا نے۔ اور ہمارا امام مسلم شریف میں حدیث لے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، جب میدان معاشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ پھر دوسری حدیث لی صحیح مسلم میں، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شمار فرمائے جنہیں شفاعت ملے گی۔ پھر تیسری حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم نے لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جا کر دستک دوں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی ہے کہ آپ کے مبارک نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہیں وہ بابے جو وفادار بابے تھے، اور تمہارے بابے وہ ہیں جو غدار ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ سب بابوں کو نہیں مانتے۔ او بھائی، ہم بابوں کو مانتے ہیں، ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں تو ان کی عزت تو ہم نے کی تھی اللہ رسول کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں، یہ کو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں سارے؟ ہم کسی بابے کی، کسی عالم کی عزت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے۔ اگر وہ غدار نکل آئے پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو ہم تو یہ نہیں کر رہے، ہم نے تو نہیں کہا جا کے ان کی قبریں اکھاڑ دیں، ہم علمی اختلاف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر ہوتے تو پھر شاید کوئی معاملہ آگے ہی جاتا۔ ہم تو علمی اختلاف کر کے ان کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ تو دیکھو، اللہ کا شکر ہے 1200 سال میں جو تم نے جھوٹی عزت کمائی تھی نا، 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ ہمارے ایک نعرے نے میرے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ نعرہ چلے گا بھائی۔ اب ہمارا اختلاف تمہارے سے یہ ہے کہ تمہارا شافع معاشر ابو یزید بستامی ہے، اور ہمارے بابے ابو الحسین مسلم نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا شافع معاشر وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، تم ابو یزید کے ماننے والے ہو، ہم ابو الحسین کے ماننے والے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں جو جا کے سٹرائک کرتی ہیں۔ ہمارے بچارے توحید سکھانے والے لوگ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، ان کو بخاری مسلم سے حدیثیں کوئی 2-4 جو پتہ تھی بتا دیتے تھے۔ یہ تو مرض بڑے لیول کا ہے۔ اصل میں ان کے گرد جو آکاش بیل ہے نا بابوں کی، وہ اتارنی ہے آپ نے۔ وہ اتری ہے تو دیکھیں آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ بابے فارغ ہوں گے، قرآن و سنت خود بخود ان کے دلوں میں اترے گا۔ یہ بابے اس وقت اس کتے کی مثال ہو چکے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا علماء سو کے لیے، کہ کتے کی مثال ہے کہ جسے جب تک کنویں سے نہ نکالا جائے جتنے مرضی ڈول نکالیں
کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہو سکتا. آپ جتنا مرضی قرآن و حدیث ان کے اوپر پڑھیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ ان کا کتا نہیں نکالتے کہ یہ جو بابے تھے نا آپ کے، یہ رسول اللہ کے غدار تھے. جو وفادار بابے ہیں نا، آج دیکھ لو 1200 سال بعد ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی اپنے ٹیبل پہ بغیر کسی رشتہ داری کے. ان کو تو اللہ نے انعام دنیا میں دے دیا. قابل رشک ہیں یہ لوگ. ان کا چھوڑ کے کچھ نہیں گئے وہ صوفیوں کا، لیکن کسی صوفی کی جرت نہیں کہ امام بخاری امام مسلم کے خلاف ایک کلمہ بول سکے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے.